یہ بیان فرمائیے گا ہم صاحب، آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں ایک بہت ہی مارکت الآراء مسئلہ ہے اور اس بنیاد پہ مناظرے ہو رہے ہیں اور بالکل دست و گریباں باہم میں نظر آتے ہیں علماء ایک طریقے سے. وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض اکابرین کی کتابوں کی ایسی عبارتیں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر تو شرک ہے، کفر ہے اور ایسی چیزیں ہیں جو دین اسلام کے مسلمہ عقائد سے ہٹ کر ہیں. ایک کتاب کا بڑا ذکر ہوتا ہے المحنت، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کے اندر تو ایسی چیزیں تھیں اور باقی علماء نے پھر ان کا رد کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ماضی کے علماء کی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی عبارتیں ہیں اور ان کے اوپر آج کے دور میں ہم بیٹھ کے جب نقد کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں قرآن کی روشنی میں کہ دیکھیں یہ لوگ تو بڑے لوگ کیا باتیں کرتے تھے، اس میں صحیح رویہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف کے لوگ کچھ بات کرتے ہیں، دوسرے والے ان کی باتیں نکال کے لے آتے ہیں. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیے یہ قصہ ماضی ہو گیا. ہر دور کے اہل علم اپنے نقطہ نظر پیش کرتے ہیں، اس میں بعض اوقات مناظرے بھی ہوتے رہے ہیں، بحث مباحثے کی نوبت بھی آتی رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ تلخیوں کی بھی ایک تاریخ ہے، وہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، وہ عالم عرب میں بھی ہے، ماضی میں بھی ہے. اس طرح کی کتابیں، اس طرح کی تصنیفات، یہ سب آپ کو مسلمانوں کی لائبریریوں میں مل جاتی ہے. اہل علم ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. اس میں بعض بحثوں کی بڑی عمدہ تنقید ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس کو اس پہلو سے موضوع بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہر وہ آدمی جو دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے یا علم کی خدمت کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جس چیز کو درست سمجھتا ہے اس کو دلیل کے ساتھ پیش کرے. جب آپ صحیح بات استدلال کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، شائستگی سے اپنی بات کہیں گے، تو صحیح بات اپنی جگہ بنائے گی. اس میں آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن پر کسی روایت کی تعویل میں، کسی عقیدے کی وضاحت میں، قرآن مجید کے کسی آیت کے فہم میں کوئی پہلے غلطی ہوئی ہے. تو اگر آپ ان سب چیزوں سے واقف ہیں، یہ پرانی تصنیفات، پرانے بزرگوں کا کام، تو آپ جو استدلال وہاں پہ بیان کیا گیا اس کی غلطی واضح کر دیں. اگر ناگزیر کسی علمی بحث میں ہو جائے کہ آپ حوالہ دیں، تو بس ناگزیر حد تک ہی دینا چاہیے. ان کو موضوع بنانے سے کوئی حاصل نہیں ہوتا. نہ یہ کتابیں ختم ہوں گی، نہ لوگ ان سے اظہار برات کریں گے، نہ اس طریقے سے کبھی کسی کی اصلاح ہوتی ہے. صحیح رویہ یہ ہے کہ صحیح بات جو آپ کے نزدیک صحیح ہے، جس کے استدلال پر آپ مطمئن ہیں، جس کو آپ اپنے ضمیر کی آمادگی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ خود بھی اسے قبول کریں، دوسروں کے سامنے بھی صحیح استدلال کے ساتھ رکھ دیں. ہمارے دین میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بنا لوگوں کے افکار پر نہیں ہے. لوگوں کے افکار اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. یہاں تو یہ ہے کہ یا قرآن کی آیت ہوگی، یا سنت ہوگی، یا کوئی روایت ہوگی، وہی اصل ماخذ ہے. صحابہ کرام کے آثار ہوں گے، تو ان چیزوں کی تعویل میں، تشریح میں، اطلاق میں کسی جگہ غلطی ہوئی ہوگی. وہ غلطی آپ واضح کریں. اس کے لیے نہ کسی کا حوالہ دینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کا نام لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کو موضوع بنانے کی ضرورت ہے. وہ پوری بات آپ بیان کر دیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ کسی موقع پر کوئی مدرسہ فکر بن گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں علم کلام ہے، یا جس طریقے سے تصوف ہے. علم کلام میں اشاعرہ ہیں، معتزلہ ہیں، اسی طریقے سے ماتریدیاں ہیں. تو اگر آپ کو کبھی اس موضوع پر علمی کام کرنا ہے، تو بس اس میں بھی بہت سلیقے کے ساتھ لوگوں کا ادب ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے افکار کا خلاصہ لوگوں کے سامنے رکھ دیجئے، یا اگر حوالے بھی دینے ہیں تو دے دیجئے تاکہ ایک تصویر سامنے آ جائے. لیکن اس کے مقابل میں جب آپ استدلال کریں تو اس میں ہرگز اس کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں میں اشتعال پیدا کیا جائے، یا ان کو اس پر متنبع کیا جائے، یا ان کو معذرت کرنے یا یہ عبارتیں نکالنے کی دعوت دی جائے. بس اتنا بہت کافی ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ اس معاملے میں دین کا موقف یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، سنت میں یہ چیز قائم کی گئی ہے، روایت میں یہ بات آئی ہے، اس کی صحیح تشریح یہ ہے، اس کی صحیح تفسیر یہ ہے، اس کے دلائل یہ ہیں، اس کو شائستگی کے ساتھ پیش کر دیجیے. تو میرے نزدیک یہی صحیح طریقہ ہے. اس کے سوا جو طریقہ بھی آپ اختیار کریں گے اس میں وقتی طور پر ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے کچھ لذت کا سامان ہو، آخر الامر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ اپنے بزرگوں کے احترام میں بھی کمی پیدا کریں گے، اور آپ ان چیزوں کے ساتھ اس عصبیت کو بھی بڑھا دیں گے بجائے اس کے کہ اصلاح ہو جن کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اچھا آپ جب اس میں استدلالی پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اس طریقے جس طرح آپ بات کرتے ہیں، بالعموم آپ کا بھی طریقہ یہ ہے، فکر زیر بحث آتی ہے، استدلال کی وضاحت کر دی، قرآن حدیث کی روشنی میں اگر کوئی غلط آ رہا ہے تو اس کی بھی اپنی فکر بیان کر دی، لیکن اس سے عام آدمی کے اندر
وہ جس کو آپ کہتے ہیں کلیئرٹی نہیں پیدا ہوتی جب تک ان کو نہ بتایا جائے کہ جن بابوں کو تم مانتے ہو انہوں نے تو اپنی کتابوں میں یہ لکھا تھا، چشتی یہ فلاں یہ فلاں یہ، تو عام آدمی تو اس وقت تک سمجھتے نہیں. یہ فکری علمی گفتگو تو ایک خاص انٹلیکچوئل لیول کے لوگوں کی ہوتی ہے. عوام کو ہم نے بچانا ہے اس طرح کے عقائد سے، تو وہاں تو کھل کے بیان کیا جائے گا نا. نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں. میرا تجربہ اس سے بالکل مختلف ہے. میں نے خود ایک زمانے میں بعض تنقیدیں کی ہیں، لیکن آج میری رائے یہی ہے کہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. یعنی اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ صحیح بات کو صحیح استدلال کے ساتھ واضح کریں. اس میں کچھ وقت زیادہ لگتا ہے اور لوگ چونکتے بھی نہیں ہیں، لیکن بتدریج وہ صحیح استدلال کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی تربیت بھی ہوتی ہے، ان کے اندر شائستگی بھی رہتی ہے. اور یہ چیز اگر آپ پیدا کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کے اندر اپنے بزرگوں کے بارے میں ایک سوء ظن پیدا ہوتا ہے. اب آپ نے کسی کی ایک عبارت نکال دی، کسی شخص کی کوئی ایک رائے سامنے رکھ دی جو ہو سکتا ہے بہت مرجوع ہو، جس میں بڑی غلطی ہو، جو کسی طرح بھی قابل دفاع نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ اگر انہی بزرگوں کا آپ کام دیکھیں تو بہت غیر معمولی ہوتا ہے. آپ امام غزالی کو دیکھ لیں، میں کہتا ہوں شیخ اکبر ابن عربی کو دیکھ لیں. میں فتوحات کے بے شمار مقامات آپ کو دکھا سکتا ہوں جن میں بعض بڑے نازک مسائل پر بہت عمدہ کلام انہوں نے کیا ہے. تو ہم ان کی جن چیزوں پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں وہ تنقید بھی اس طرح سے کرنی چاہیے کہ آپ صحیح بات کو بیان کرتے ہوئے تقابل میں رکھ کے بتا دیں کہ یہاں پر دین کا نقطہ نظر یہ ہے. ان لوگوں کا جو کنٹریبیوشن ہے، ظاہر ہے کہ اس پس منظر میں کھڑے ہیں، وہ ہماری میراث ہے، ہمارے غیر معمولی بزرگ ہیں. ان میں سے پیغمبر کوئی بھی نہیں تھا. ہر ایک سے کوئی نہ کوئی غلطی، بلکہ بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی ہوتی ہیں. ہمارے بعد میں آنے والے ان کی تصحیح کرتے رہیں گے، لیکن تصحیح کا شائستہ مہذب طریقہ وہی ہے. میں نے اس میں کوئی خیر نہیں دیکھا اور میرا اپنا تجربہ بھی یہی ہے. اس کی وجہ سے میں تو ایک طویل عرصے سے اب یہی کرتا ہوں کہ کسی چیز کی تنقید کرنی ہے تو بس استدلال کو بیان کر دیتا ہوں کہ یہ صحیح استدلال ہے، اس کے مقابل میں جو بات کہی جاتی ہے اس کے دلائل یہ ہیں، ان میں یہ خامی ہے. اس وقت بھی آپ دیکھ لیجئے کہ میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے ابھی حال میں جو کچھ ہماری ابتدائی تاریخ میں ہوا، لیکن اس طرح کی کسی چیز کو موضوع نہیں بنایا. اس پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی غلطیوں کو بھی بیان کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی. کہیں اگر ذکر بھی کیا ہے تو شائستگی کے ساتھ ذکر کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اس معاملے میں میرا زاویہ نظر یہ ہے. میں اسی طریقے کو صحیح سمجھتا ہوں، اسی میں خیر ہے.